قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ عبادت گزار کی نیت اور رویہ، the intention and attitude of worshipper، آج اس بارے میں ہم سیکھیں گے۔ ہر وہ شخص جو خدا کی عبادت کرتا ہے، خدا کی پرستش کرتا ہے، خدا کی بندگی کرتا ہے، وہ پرستار ہے، وہ عابد ہے، وہ عبادت گزار ہے۔ عبادت کی قبولیت عبادت گزار کی نیت اور رویے سے جڑی ہے۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہماری نیت درست نہیں ہے تو ہماری عبادت بھی خدا کے حضور مقبول نہیں ہے۔ اگر ہمارے رویے درست نہیں ہیں، اگر ہمارے طور طریقے درست نہیں ہیں تو بھی ہماری عبادتیں خدا کو پسند نہیں ہیں۔ عبادت کی قبولیت جڑی ہے ہماری نیت سے اور ہمارے رویے سے۔ ہم نے سیکھا تھا کہ خدا نے کہا کہ اب سے جو دعا اس گھر میں ہوگی اس پر میری آنکھیں لگی رہیں گی، میرے کان لگے رہیں گے، میرا دل برابر اس گھر میں لگا رہے گا۔ تو خدا عبادتوں کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ ہمارے رویے۔ وہ محسوس بھی کرتا ہے کہ یہ کس رویے سے عبادت کر رہا ہے، کس طور طریقے سے عبادت کر رہا ہے اور کس نیت سے کر رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے باب نمبر 6 میں ایک بڑا حصہ عبادتی اجزاء یا ایلیمنٹس آف ورشپ، عبادت کے حصوں کی بابت تعلیم دی۔ جب تم خیرات کرو، جب تم دعا کرو، جب تم روزہ رکھو، عبادت کے طریقے ہیں، یہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ تو خداوند نے کہا کہ ایسی عبادتیں نہیں کرنی کہ جو خدا کو پسند نہ ہوں۔ تمہاری نیتیں ٹھیک ہونی چاہیے، ہمارے رویے ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو بات ذہن میں رہے کہ عبادت کی قبولیت عبادت گزار کی نیت اور رویے سے جڑی ہے، اس لیے نیت اور رویے اہم ہیں۔ عبادت گزار کی نیت نیک اور دل صاف یا سچا ہونا چاہیے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے تم مانگتے ہو اور ملتا نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ متی کی انجیل 22واں باب خداوند یسوع مسیح سے پوچھا گیا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو یسوع نے کہا اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ سارا دل ہونا چاہیے اس میں۔ نیت اور دل صاف ہوگا عبادت کے لیے تو عبادت قبول ہوگی۔ یشوع 24ویں باب میں تم نیک نیتی سے خدا کی عبادت کرنا، کہ نیتیں تمہاری نیک ہوں، دل میں کوئی برا ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں عبادت کر رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ خدا سے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے، یعنی من کی سچائی سے، دل کی سچائی سے خدا کی پرستش کرے۔ تو ہماری نیت اور دل نیک، صاف، سچا ہونا چاہیے۔ ہماری نیت میں کسی طرح کا کھوٹ نہ ہو، مطلب دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ یسوع نے کہا تم خیرات بھی دکھاوے کے لیے نہ کرو، تم دعائیں بھی دکھاوے کے لیے نہ کرو، تم روزے بھی دکھاوے کے لیے نہ رکھنا، کیونکہ وہ ایسی عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ دکھاوے کے لیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ اگر تو میں عبادتوں میں اس لیے آ رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں کہ جی میں کتنا نیک ہوں، لوگ میری تعریف کریں اور میرے فن اور ہنر اور ٹیلنٹ اور میری خوبیوں اور میری خدمتوں کو بہت اپریشیٹ کریں، ان کی تعریف کریں، تو پھر میری نیت درست نہیں ہے۔ دکھاوے کے لیے عبادتیں نہیں کرنی اور لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے اور تعریف کروانے کے لیے بھی عبادتیں نہیں کرنی۔ اگر دل میں یہ نیت آ گئی کہ میں نے دکھاوا کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ان کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنی ہے، تو پھر ہماری عبادت کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔
اگر لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنا نام بڑا کرنے کے لیے لوگ میری واہ واہ کریں، میری تعریف کریں، اس لیے عبادت کرنی ہے، تو پھر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے، پھر وہ عبادت ہماری خدا کے حضور مقبول نہیں ہے۔ عبادت گزار کی نیت میں لالچ یا اپنا فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعقوب باب نمبر 4 تیسری آیت، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ خداوندہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، یہ سب کچھ دے دے تاکہ میں امیر ہو جاؤں اور اپنی مرضی سے خرچ کروں۔ کیا ہماری عبادتوں کا مقصد یہ ہے، ہماری نیت عبادت کی یہ ہے کہ مجھے خدا سے کچھ چاہیے؟ لالچ دل میں، اگر لالچ ہے دل میں یا خدا سے کچھ پانے کی خواہش ہے، میں صرف اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ مجھے یہ کچھ مل جائے، تو ہماری یہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ایسی عبادتوں سے منع کیا ہے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تمہارا نام اونچا ہو جائے، لوگ تمہاری عزت کریں، تمہارا مقام بڑا ہو جائے دنیا میں۔ یہ بھی ایک لالچ ہے نا، کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے اچھے جذبات پیدا کروانا، لوگوں کی نظر میں اپنا مقام اونچا کروانا، یہ بھی ایک لالچ ہے ہمارے اندر اپنی ذات کے بارے میں، کہ مجھے لوگ اچھا کہیں۔ یہ بھی ایک لالچ ہے، سٹیج کا لالچ، مائک کا لالچ، پہلی لائن کا لالچ کہ پہلی صف میں بیٹھنا ہے، ادھر کھڑے ہونا ہے، ادھر سے میں نظر آؤں گا، ادھر سے میری آواز سب کو آئے گی، ادھر سے میں دکھوں گا سب کو، میں اس لیے وہاں کھڑا ہوں گا۔ اگر تو عبادت میں آپ نے پہلی لائن، مائک، پلپٹ، سٹیج، اس کے لیے آنا، یہ لالچ ہے نا میرے دل میں کہ میں سب سے نمایاں، سب سے اونچا، سب سے بڑا، سب سے آگے نظر آؤں۔ فیم کا لالچ، شہرت کا لالچ ہے، یہ بھی تو لالچ ہے۔ تو اگر کوئی بھی کسی طرح کا بھی لالچ ہے ہمارے دل میں تو وہ ہماری نیت درست نہیں ہے۔ اور پتہ لالچ کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے؟ لالچ بت پرستی کے برابر ہے، اور جو بت پرست ہو جائے، لالچی بندہ تو بت پرست ہو گیا نا، تو پھر وہ خدا کی عبادت جو بھی کرے وہ خدا کو پسند نہیں آئے گی۔ عبادت گزار کی نیت میں خدا کو خوش کرنا، اس کی تعریف کرنا اور اس کی شکر گزاری کرنا ہونا چاہیے۔ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے خدا کی خوشی کے لیے آیا ہوں، میں اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں خدا سے ملاقات کرنے آیا ہوں، میں خدا کو ملنے آیا ہوں۔ خدا کی خوشی عزیز ہونی چاہیے اور اس کی تعریف کرنا، اس کی حمد کرنی ہے۔ خدا کی تعریف کے لیے آنا ہے، نہ کہ لوگوں سے ملنے کے لیے۔ کئی لوگ عبادت میں اس لیے آتے ہیں کہ چلو وہاں جائیں گے تو فلاں سے بھی مل لیں گے، اس سے بھی مل لیں گے، اس سے بھی مل لیں گے، ایک ہی جگہ سب سے مل لیں گے۔ یہ بعد کی باتیں ہیں، ملنا ایک دوسرے سے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں خدا کے گھر میں خدا کی عبادت کے لیے، خدا کی خوشی کے لیے، خدا کی تعریف کرنے کے لیے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں۔ نیت یہ ہونی چاہیے، اور شکر گزاری کرنا ہماری نیت ہونی چاہیے۔ مانگنے والی نیت نہ ہو، شکر گزاری کی نیت ہو۔ اے خدا تیرا شکر ہو۔ زبور 100 میں دیکھیے، اس کے نام کا شکر کرو اور اس کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ شکر گزاری کے لیے آؤ۔ خداوند تو نے مجھے اور میرے خاندان کو زندہ رکھا، قائم رکھا، زندگی میں تو نے ہر برکت اور نعمت دی، سلامت رکھا۔ تیرا شکر کرنے کے لیے عبادت کرنے آئے ہیں، لالچ کے تحت نہیں، شکر گزاری کے رویے کے ساتھ آنا چاہیے۔ ہماری سوچ میں خدا کو خوش کرنا ہونا چاہیے، خدا کی تعریف کرنا اور اس کا شکر کرنا ہماری نیت میں ہونا چاہیے۔ عبادت گزار کا رویہ خدا اور اس کی مخلوق کے ساتھ درست ہونا چاہیے۔ بائبل میں جس پہلی عبادت کی تصویر نظر آتی ہے وہ پیدائش باب نمبر 4 میں ہے، جب قائن اور حابل خدا کے حضور اپنی نظریں، قربانیاں، ہدیے لے کر آتے ہیں۔ قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا، اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟
اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا قائن نے حابل کو پھر مار دیا اور خدا اس سے ناراض ہوا۔ خدا کو اپنی طرف رویہ بھی انسان کا درست چاہیے، اور انسانوں کے ساتھ بھی، خدا کی مخلوق کے ساتھ بھی اس کا رویہ درست چاہیے۔ لوکا 18 باب میں خدا یسوع مسیح نے 2 لوگوں کی مثال بتائی ہے جو ہیکل میں گئے دعا کرنے کے لیے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ ان کے رویوں پر یسوع نے تبصرہ کیا کہ جو دوسرے کو اپنے سے کم تر بنا رہا ہے، دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا کرتا اور اسے چھوٹا جانتا ہے، اس کی برائیاں کرتا، اس کے کیڑے نکالتا ہے، خدا کو وہ پسند نہیں آتا۔ ہمارا رویہ ایک عبادت گزار، ایک پرستار کے طور پر، ایک عابد، ایک ورشپر کے طور پر خدا کی طرف بھی درست ہونا چاہیے، اور خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ درست ہونا چاہیے۔ کرنتھیوں کے نام لکھے گئے پہلے خط کے 11ویں باب میں پولس رسول نے پاک روح کی رہنمائی سے اس بات پر بھی توجہ دلائی ہے کہ تم جب جمع ہوتے ہو تو تمہارا جمع ہونا باعث برکت نہیں ہوتا، کیونکہ تم ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہو، یہاں تک کہ تم شہربانی میں بھی میں پہلے کر لوں، اس کو کیا ضرورت ہے آگے لانے کی، اس کی مجھے کوئی انتظار نہیں ہے۔ تم دوسروں کو رد کرتے ہو، نظر انداز کرتے ہو، ان کو کچھ نہیں سمجھتے اور اپنا پیٹ بھر لیتے ہو۔ یہ بات خداوند کو پسند نہیں ہے۔ سو رویے خدا کی طرف اور انسانوں کی طرف ہمارے رویے بڑے اہم ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ درست ہونے چاہیے۔ عبادتوں میں بھی عبادت گزار کا رویہ سنجیدہ اور خدا کے خوف سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ یہاں ہم کسی کامیڈی شو میں نہیں آتے، یہاں ہم کسی میوزک کانسرٹ میں، شو میں، کسی تھیٹر میں نہیں آتے۔ عبادت ہے، سنجیدہ ہونا چاہیے، ہمیں سیریس ہو کر آنے کی ضرورت ہے۔ سیریس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہسپتال میں لوگ بیمار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا سیریس ہے، ویسے نہیں۔ ہمارے رویے میں سنجیدگی ہو، سوبرنس ہو، ہم ٹھٹھوں میں نہ اڑائیں، ہم ہنسی مذاق نہ سمجھیں اس بات کو، ہم جگتے نہ کرتے رہیں۔ سنجیدگی، خدا کے گھر میں آنا ہے، ہمارا رویہ خدا کے ساتھ بھی سنجیدہ ہو اور خدا کے لوگوں کے درمیان بھی ہمارا رویہ سنجیدہ ہو۔ بعض لوگ بات شروع ہی جگت سے کرتے ہیں، خدا کے گھر میں اور عبادت میں آئے ہوئے بھی۔ پرہیز کرنا چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے اور خدا کے خوف سے بھرا ہونا چاہیے ہمارا رویہ۔ زبور 100 میں لکھا ہے، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے۔ یہ جو لفظ ہیں بڑے سٹرونگ ہیں، بڑے ٹھوس لفظ ہیں، بڑے سخت ہیں۔ جان رکھو، جب کسی کو کہتے ہیں نا یاد رکھیں، یہ وہ ہے اردو میں جان رکھو، دھیان نال بھلی نہ، یاد رکھیں، چیتا رکھیں، کیپ اٹ ان مائنڈ۔ یہ ہے ایکسپریشن، یہ یاد رکھو، کبھی بھولنا نہیں کہ خداوند ہی خدا ہے، تم نہیں ہو۔ عبادتوں کے فیصلے، ان کی قبولیت، ان میں رویے اور ان کی نیتیں تم طے نہیں کر سکتے کہ کیسے ہوں گے۔ جیسا میرا دل کرے گا میں تو ویسے کروں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جان رکھو، یاد رکھو، چیتے رکھنا، keep it in mind, you are not God، تم خدا نہیں ہو، خداوند ہی خدا ہے۔ خوف خدا کا، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، ہمیں سرفرازی دیتا ہے۔ جب خدا سے ڈرنا ہم شروع کر دیتے ہیں، ہم گناہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ پھر خداوند کا فضل ہم پہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے، یہ کسی انسان سے نہیں، مجھ سے ڈرتا ہے۔ تو عبادت میں، عبادت گزار کا رویہ خدا کے خوف سے بھرا ہو۔ خدا کے گھر میں جب ہوں یا کہیں بھی عبادت کر رہے ہوں، یہ ذہن میں رکھیں، خدا دیکھ رہا ہے، خدا سن رہا ہے اور خدا محسوس بھی کر رہا ہے۔ تواریخ کی دوسری کتاب 7واں باب 14ویں 15ویں 16ویں آیات، میری آنکھیں، میرے کان اور میرا دل لگا رہے گا
دیکھتا رہے گا خدا کس طرح چلتے ہو، کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہو، کس طرح بات کرتے ہو، کس طرح گاتے ہو، کس طرح دعا کرتے ہو، کس طرح خدمت کرتے ہو. سنے گا کیا کہتے ہو، کیا چاہیے تمہیں، اور محسوس کرے گا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو کچھ سنا رہے ہو مجھے، وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. وہ محسوس بھی کرتا ہے. تو خدا کے خوف سے بھرا ہونا چاہیے ہمارا رویہ، اور عبادت گزار کا رویہ عاجزی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، عاجز حلیم ہو کر. یسوع نے مثال دی کہ فریسی آیا جب دعا کے لیے، کہا تیرا شکر ہو کہ میں اس جیسا گناہگار نہیں ہوں، ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنے پورے مال پر دہیکی دیتا ہوں. خدا کو بتا رہا ہے کہ میں کتنا بڑا ہوں. تو نے سال بھر میں 1 روزے کا حکم دیا کہ یوم کفارہ پر پوری اسرائیل کی قوم روزہ رکھے، اور میں تو ہفتے میں 2 رکھتا ہوں. سال میں 1 کا حکم اور میں ہفتے میں 2 رکھتا ہوں، تقریباً 102 روزے. یاد رکھنا، تو نے 1 مانگا، میں نے وعدہ کیا 101 کا. تکبر، گھمنڈ، میں بہت بڑا ہوں، میرے جیسا کوئی ہے نہیں، میں تو بچپن سے ہی، میں پیدائشی ہی لیڈر ہوں، میں تو بچپن سے کی بورڈ بجاتا ہوں، میں تو بچپن سے ہی ڈھولک بجاتا ہوں، میں تو بچپن سے ہی گاتا بجاتا ہوں، میں تو بچپن سے کلام سنا رہا ہوں. گھمنڈ، تکبر، پرائیڈ، یہ ہمارے رویے میں اگر ہوگا تو خداوند کہتا ہے دور، مجھے تم نہیں چاہیے. خدا مغرور کا، متکبر کا، گھمنڈی کا، پراؤڈ کا مقابلہ کرتا ہے. فروتنوں کو، عاجزوں کو، حلیموں کو توفیق بخشتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے. اور عبادت گزار کا رویہ خوشگوار ہونا چاہیے، سنجیدگی ہو، خدا کا خوف ہو، لیکن ساتھ میں خوشی بھی ہونی چاہیے. خوشی سے گاتے ہوئے، مجبور ہو کے نہیں. آج ابا جی نے کہہ دیا چرچ جانا، دل تو تھا نہیں. خوشی سے آنا ہے، مجبور ہو کر نہیں آنا. اگر آپ کے رویے میں بوجھل پن ہے، اگر آپ کے رویے میں اداسی ہے، تو پھر خداوند کو بھی خوشی نہیں ہے. بگڑے چہروں کے ساتھ، غضبناک چہروں کے ساتھ، غصے والے چہروں کے ساتھ عبادتیں نہیں کرنی، خوشی کے ساتھ کرنی ہے. اور عبادت گزار کا رویہ پر محبت ہونا چاہیے. سارے دل سے خدا سے محبت کرنی ہے، سارے دل سے، دل کی سچائی سے، صفائی سے ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے، پوری محبت سے کرنی ہے. عبادت محبت کا عمل ہے، مجبوری کے ساتھ تو کرنی ہی نہیں ہے. ڈانٹ ڈپٹ کے، سوٹے ڈنڈے کے ساتھ نہیں کرنی، خوشی سے کرنی ہے، محبت سے کرنی ہے. کس سے محبت؟ خدا سے محبت، اور انسانوں سے بھی محبت. ہم انسانوں سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، ہم ان سے عداوت اور غصہ شروع کر دیتے ہیں، جیسے قائن نے کیا. اپنے بھائی سے ناراض ہو گیا، اس کو مار دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی عبادت، اس کا نذرانہ، اس کا ہدیہ، اس کی قربانی خدا نے منظور کر لی، اور اس قائن کی منظور نہ کی تو خدا سے بات چیت کرنے کی بجائے جس کی عبادت پسند آئی خدا کو اسے مار ہی دیا. جو ہم سے بہتر ہوتا ہے نا، ہم اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی برائی بتائیں گے پاسٹر کو، یہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ خاتون اچھی نہیں ہے، اس کو نہ اگلی سیٹ پہ موقع دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو نہ مائک پہ لے کے آنا، اس کو نہ ساز بجانے دینا، کیونکہ وہ مجھ سے بہتر ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری جگہ وہ آ جائے. بوبی کی تعریف کرتا ہوں میں، زہیب کی، کہ چرچ میں کوئی بھی میوزک بجانے والا آتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کو ویلکم کرتا ہے، آئیے بجائیے. کئی لوگ غصہ کر جاتے ہیں، وہ مجھ سے بہتر بجا گیا تو میری تو سیٹ ہی چلی جائے گی، میرا تو کام چلا جائے گا. محبت خدا سے بھی اور دوسرے ایمانداروں سے بھی محبت کا رویہ ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے. ہم دوسرے کی کامیابی اور ترقی اور خدا کی راہ میں اس کی مقبولیت کو، اس کی منظوری کو، اس کی ترقی کو دیکھ کے جلتے ہیں، حسد کرتے، جیلس ہوتے ہیں، اور پھر ان کے خلاف حرکتیں شروع کرتے ہیں. فریسی محصول لینے والے کی برائی کر رہا ہے، خداوند نے پسند نہیں کیا. تجھے محبت ہونی چاہیے اس کے ساتھ. خداوند تیرا شکر ہو، میرا یہ بھائی تیرے حضور آیا ہے،
جیسے تو مجھے توفیق دیتا اور قبول کرتا ہے، اس کو بھی کر۔ یہ ہے محبت والا رویہ۔ بھائی آؤ ہم مل کر خداوند کی عبادت کریں، اور عبادت گزار کا رویہ دوسروں کو بھی قبول کرنے والا ہونا چاہیے۔ جو بہتر ہے اسے قبول کرو، جو خدا کی بارگاہ میں آیا ہے اس کو دھتکارو نہیں، اس کو پیچھے نہیں کرو، اس کو حوصلہ دو، اس کو انکریج کرو تاکہ وہ بڑھے، ترقی کرے، خداوند کی بارگاہ میں اس کا وقت زیادہ گزرے، جس بات میں اس کی کمزوری ہے اس کی مدد کریں۔ آؤ، نئے عہد نامے میں مثالیں ملتی ہیں کہ نئے جو ایماندار ہوتے تھے ان کو جب درست تعلیم کا پتہ نہیں تھا تو جو پہلے مضبوط ایماندار تھے وہ انہیں اپنے گھروں میں لے جاتے، آؤ ہم آپ کو تعلیم دیتے ہیں، آؤ خداوند کی راہ کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں، آؤ تمہیں درستی سے بتاتے ہیں کہ ایمان اور عقیدہ مسیحی کیا ہے۔ ہم قبول کریں۔ اگر کوئی آ ہی گیا ہے خدا کے گھر میں تو اس کو تانے دے دے کے مار دیں گے، خدا کے حضور شکایتیں لگائیں گے کہ یہ گناہ گار ہے، یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ قبول کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے آپ کے گناہ معاف کر کے آپ کو بھی قبول کیا ہے تو دوسروں کو بھی وہ قبول اسی طرح کرے گا۔ ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں، ہم سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اپنے کاموں سے، اپنے رویوں سے، اپنی سوچوں سے، اپنی گفتگو سے ہم گناہ گار ہیں، لیکن خدا کا شکر ہو کہ اس نے اپنے بیٹے کے خون سے ہمیں دھو دیا اور ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے۔ تو ہم بھی دوسروں کو موقع دیں، بھائی آپ بھی آؤ خدا کی بارگاہ میں، آپ بھی اچھے ہو جاؤ، آپ کو بھی خدا قبول کرتا ہے، مجھے کیا تکلیف ہے؟ میری جگہ میری ہے، اس کی جگہ اس کی ہے۔ اور عبادت گزار کا رویہ تعلیم اور اصلاح قبول کرنے والا ہونا چاہیے۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمق سے ذبیحہ گزارنے سے بہتر ہے۔ شنوا ہونے کا مطلب ہے سننے کے لیے جانا، تعلیم سننے کے لیے جانا۔ اگر آپ کو درست کیا جاتا ہے بھائی یہاں سے آپ ایسے کر لو، نہیں تو لو بچپن تو اسی تے بچپن تو یہاں جی کرنے آپ بھائی، ہو سکتا ہے کہ آپ بچپن سے غلط کر رہے ہو، وہ بھائی غلط سیکھا ہوا ہے تو اس کو نکالو، درست لفظ سیکھو، درست بات سیکھو، درست رویہ سیکھو۔ عبادت گزار کو تعلیم اور اصلاح قبول کرنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا عزیہ نام کا، اس کے دل میں آیا میں کیوں نہیں بخور جلا سکتا خدا کے گھر میں، حالانکہ بخور جلانا صرف کاہن کا استحقاق تھا، اس کی عزت تھی، اس کا حق تھا۔ یہ کاہنوں نے منع کیا، نہ کر خدا سزا دے گا، نہ کر خدا سزا دے گا، نہ کر خدا سزا دے گا۔ اس نے کہا میرا ہاتھ روکنے والا کون ہے، کیونکہ میں وقت کا بادشاہ ہوں۔ بخور جلا لیا، اسی وقت کوڑ پھوٹ نکلا، پھر ساری زندگی انسانوں سے دور رہنا پڑا اسے، اپنے گھر والوں سے بھی دور، خدا کی طرف سے سزا آ گئی۔ عبادت گزار کو تعلیم اور اصلاح درستی کی بات قبول کرنی چاہیے۔ جب آپ کو کچھ سکھاتے ہیں اسے قبول کیجیے، درست کرتے ہیں تو اسے بھی قبول کیجیے۔ اپنی نیتیں ٹھیک رکھیں اور اپنے رویے ٹھیک رکھیں۔ اگر یہ غلط ہو گئے تو عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، یہ درست ہو گئے تو ہماری عبادتیں خدا کو پسند آ جائیں گی۔